الحمد لله كفى والصلاة والسلام على محمد المجتبى سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم وعلى عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الأمي الشفيع الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. زمین محبوب کی پا کر زمانہ بھول جاؤ گے. زمین محبوب کی پا کر زمانہ بھول جاؤ گے. مدینہ طیبہ چلے آؤ جانا بھول جاؤ گے. زمین محبوب کی پا کر زمانہ بھول جاؤ گے. مدینہ طیبہ چلے آؤ جانا بھول جاؤ گے. مدینہ طیبہ کی جب دیکھ لو گے بہاریں تم. مدینہ طیبہ کی جب دیکھ لو گے بہاریں تم. کشمیر مری کاغان کا موسم سہانا بھول جاؤ گے. زمین محبوب کی پا کر زمانہ بھول جاؤ گے. حضوری گر مل جائے دربار رسالت میں. حضوری گر مل جائے دربار رسالت میں تو ہر دربار ہر آستانہ بھول جاؤ گے. زمین محبوب کی پا کر زمانہ بھول جاؤ گے. سرکار کی سنت کی دولت اگر ہاتھ آ جائے, سرکار کی سنت کی دولت اگر ہاتھ آ جائے تو ہیرے جوار کا خزانہ بھول جاؤ گے. زمین محبوب کی پا کر زمانہ بھول جاؤ گے. امام الانبیاء کی عظمت و رفت حقیقت ہے. امام الانبیاء کی عظمت و رفت حقیقت ہے. حقیقت کر کھلی تو فسانہ بھول جاؤ گے. زمین محبوب کی پا کر زمانہ بھول جاؤ گے. نبی کی مدح خود ہی لہو لہب سے دور کر دے گی. نبی کی مدح خود ہی لہو لہب سے دور کر دے گی. نعتیں جو گنگناؤ گے تو گانا بھول جاؤ گے. زمین محبوب کی پا کر زمانہ بھول جاؤ گے. مدینہ طیبہ چلے آؤ جانا بھول جاؤ گے. محبت کے ساتھ, شوق کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل صحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ بعدد معلومت لک. برادران اسلام,
محترم المقام واجب الاحترام سامعین اعزام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم سورہ عنکبوت 21واں پارے کی پہلی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے اس مضمون پر صحیح اور حق بات کرنے کی اور ہم سب کو سنا کر قرآن اور سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے: اتل ما اوحی الیک من الکتاب، قرآن کریم کی تلاوت کیجئے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور پابندی کے ساتھ نماز ادا کیجئے۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور تم جو بھی کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ لائق صد احترام سامعین اعزام، اللہ رب العزت کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام الانبیاء، امام المرسلین، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العزت نے بے بہا انعامات اور احسانات فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑا انعام، بہت بڑا تحفہ نماز ہے۔ اس تحفے کا بہترین اور سدا بہار ہونے کا اس سے زیادہ کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جتنے بھی تحفے عطا کیے وہ فرش پر دیے، فرش پر، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ نے اپنے محبوب کو بلا لیا، امام الانبیاء تشریف لے گئے تو عرش پر نماز عطا کی گئی۔ گویا کہ نماز ایک عرشی تحفہ ہے۔ اور نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے کریں کہ قرآن کریم فرقان حمید میں 109 مقامات، کتنے جی؟ ذرا بولیں گے، 109 مقامات ایسے ہیں جن میں صراحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے نماز کو بیان فرمایا، اور اشارتاً کنایتاً 700 سے زائد مقامات، کتنے جی؟ 700 سے زائد مقامات ہیں جن پہ اللہ رب العزت نے نماز کو بیان کیا۔ میں تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو کہیں آپ کو نظر آئے گا قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کہیں پہ قرآن کریم کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، ساری نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیان کی جو نماز ہے، یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرو، اور اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ کبھی قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ کبھی قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ کبھی قرآن کہتا ہے فویل للمصلین الذین هم
عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کو ہی بھول گئے ہیں۔ کبھی قرآن کہتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حنفاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ۔ ان لوگوں کو نہیں حکم دیا گیا سوائے اس کے کہ کوئی اور بھی عبادت کرے مگر اللہ ہی کے لیے خالص کرتے ہوئے نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ کبھی قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ کبھی قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ تو نہیں جھکتے، تو قیامت کے دن ان انکار کرنے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اس وقت تک میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 10 آیات مبارکہ پڑھ لی۔ میرا دل تو چاہتا تھا ٹائم ہوتا، جمعۃ المبارک کی یہ مختصر نشست ہے، میں وہ پوری 119 آیات آپ کو سنا دیتا۔ اگر یہ 10 آیات ہی سمجھ میں آ جائے تو اب ذرا غور فرمائیے، ان 10 آیات میں اللہ رب العزت نے بار بار نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ 10 مرتبہ اگر باپ بیٹے کو حکم دے، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھئی اردو سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہ سمجھ میں آ رہی تو میں اس کا ترجمہ پشتو میں کروں گا، پھر انشاءاللہ سمجھ میں آ ہی جائے گا۔ 10 مرتبہ اگر باپ بیٹے کو حکم دے اور بیٹا نہ مانے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو حکم دے اور وہ نہ مانے، استاد شاگرد کو حکم دے اور وہ نہ مانے، حاکم رعایا کو حکم دے اور وہ نہ مانے، افسر محتاط کو حکم دے اور وہ نہ مانے، تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا باپ بیٹے کو گھر سے نکالے گا یا نہیں؟ بھائی استاد شاگرد کو پڑھانے سے انکار کرے گا یا نہیں؟ بھائی حاکم رعایا کو سزا دے گا یا نہیں؟ افسر محتاط کو معطل کرے گا یا نہیں؟ تو وہ خدا جو رزق دیتا ہے، وہ اللہ جو دین اور دنیا کی ساری نعمتیں دیتا ہے، وہ اللہ جب 10 مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دے اور بندہ نماز نہ پڑھے تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ اللہ ناراض ہوگا یا نہیں؟ اب تھوڑا بولے میرے ساتھ، تو اللہ کو ناراض کرنا چاہیے یا راضی کرنا چاہیے؟ آواز نہیں آ رہی۔ اللہ کو ناراض کرنا چاہیے، راضی کرنا چاہیے۔ اگر اللہ ناراض ہو جائے تو پھر اللہ کی رحمتیں برسیں گی یا رک جائیں گی؟ تو اللہ کی رحمتیں رکنی چاہیے یا برسنی چاہیے؟ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ قرآن کریم نے 119 مرتبہ یہ نماز کا حکم دیا۔ یہ نماز ہمارے لیے اللہ رب العزت کا بہت بڑا تحفہ ہے، بہت بڑا تحفہ ہے۔ یہ پہلی امتوں کو نماز تو تھی، پہلی امتوں میں نماز تھی، لیکن ہمیں پوری 5 نمازیں دی گئی۔ پہلی امتوں میں صرف 2 نمازیں تھی، فجر کی 2 رکعتیں تھی پہلی امت میں، اور عصر کی 2 رکعتیں، 4 نہیں، عصر کی 2 رکعتیں تھی پہلی امتوں میں، اور ہمیں اللہ رب العزت نے پوری 5 نمازیں عطا کر دی۔ پہلی امتوں کے بعد جماعت کی نماز نہیں تھی۔ بھائی نماز پڑھنا فرض ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ پہلی امتوں میں صرف نماز تھی، اور وہ بھی 2 نمازیں، وہ بھی انفرادی نمازیں۔ اللہ نے ہمیں جماعت کے توفیق بھی اور جماعت کی نماز بھی دے دی۔ پہلی امتوں میں مسجدیں بھی نہیں تھی، اللہ نے ہمیں مسجد کی توفیق اور مسجد کی انعام دے دیا۔ بھائی پہلی امتوں میں آزان بھی نہیں تھی، پہلی امتوں میں آزان بھی نہیں تھی، اللہ نے امت محمدیہ کو آزان کا تحفہ، آزان کی دولت بھی دے دی۔ کاش کہ میرے پاس ٹائم ہوتا اور یہ جمعۃ المبارک کی مختصر نشست ہے تو میں آپ کو بتاتا کہ بیت اللہ شریف سے لے کر آج تک کتنی مساجد بنی، ان میں تاریخی مساجد کون سی ہیں اور ان میں نماز ادا کرنے کا کیا کیا ثواب ملتا ہے، اور پھر یہ آزان کب سے شروع ہوئی، حضرت بلال سے لے کر آج تک مؤذنین رسول کی ساری تاریخ بتا دیتا۔ پھر ان نمازوں کے پڑھنے پہ اجر و ثواب، ابھی تو میں نے فرضیت کے متعلق بات کی، پھر ان نمازوں کے پڑھنے پہ دنیاوی فائدے کیا ملتے ہیں۔ اور میری تو میڈیکل کی لائن ہے،
کہ ان نمازوں سے پڑھنے سے کون کون سی بیماریاں کس طرح شفا ہوتی ہیں، وہ پوری سائنس کا فلسفہ آپ کے سامنے رکھ لیتا. لیکن یہ 10 آیات مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اب ذرا سنیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد، ان کا ارشاد گرامی فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. ذرا سبحان اللہ کہیں گے؟ سبحان اللہ کہنے کو تو خرچہ تو کوئی نہیں ہوتا نا. یقین جانے میں لوگوں کو بتاتا ہوں، نہ خرچہ ہوتا ہے نہ پرچہ ہوتا ہے، بلکہ عرش اعظم پہ چرچا ہوتا ہے. یہ مہنگائی کی ماری ہوئی. سبحان اللہ. ذرا ایمان کی حرارت سے مجاہدوں کی طرح کہنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اب اس حدیث سے پتہ چلا کہ جو امتی نماز پڑھے گا اس کا رشتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم ہو جائے گا. اور چونکہ نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو جو امتی اپنے عمل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہوگا، تو حضور کی رحمت اور محبت اور شفقت اس بندے کی طرف متوجہ ہوگی، اور وہ بندہ اس کے نتیجے میں جنت کے مزے لوٹے گا. دعا کرو اللہ ہمیں پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے صحابہ، اگر کسی کے دروازے پر 5 نہریں جاری ہو یا 1 نہر جاری ہو اور وہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرتا ہو، تو آپ بتائیں اس کے جسم پہ کوئی میل رہے گی؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، جب 5 مرتبہ غسل کرے گا پھر کیا میل رہے گی؟ پھر تو کوئی میل کچیل نہیں رہے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، جو آدمی 5 وقت اہتمام کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے بھی ان نمازوں کی برکت کی وجہ سے گناہوں کو معاف کر دے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ نماز کتنی اہمیت کی چیز ہے. پھر حضرت عبیدہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے. کاش کے وقت طویل ہوتا اور میں آپ کو ان صحابہ کرام کی تاریخ اور انہوں نے اسلام قبول کس طرح قبول کیا، ان کے حالات و واقعات ایمان افروز تذکرے کرتا، لیکن چونکہ نہ تو میرا موضوع ہے اور نہ وقت اس کی اجازت دیتا ہے. جلیل قدر اللہ کے صحابی حضرت عبیدہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کی خاص طور پر نصیحت فرمائی. ان میں پہلی بات یہ فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، چاہے کہ تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں. یہ توحید اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ توحید کی نعمت اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ شرک بہت بڑی ظلمت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی شرک سے محفوظ فرمائے. حضرت عبیدہ بن صامت فرماتے مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، تمہیں جلا لیا جائے، تمہیں سولی پر لٹکا دیا جائے. اور نمبر 2، جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا. کیا کرنا بھائی؟ جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا. جو شخص قصدن نماز چھوڑ دیتا ہے وہ دارہ اسلام میں سے نکل جاتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں نماز کی پابندی نصیب فرمائے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن اعمال نامے میں سب سے پہلے جو حساب لیا جائے گا وہ نماز کا حساب لیا جائے گا. اب جب نماز پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی پورے نکلیں گے، اور اگر نماز میں کوتاہی ہو گئی تو باقی اعمال میں بھی خلل پیدا ہو جائے گا. اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ نماز کس قدر اہمیت ہے، اور اسلام میں اس کا وہی درجہ اور حیثیت ہے جو انسانی جسم میں سر کا مقام ہے. تو اس سے بھی آپ اندازہ کریں جو نماز پڑھیں گے تو ان کے اعمال وزنی ہو جائیں گے. کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کا بھی اہتمام کریں. اشراق کی نماز پڑھیں، چاشت کی نماز پڑھیں، اوابین کی نماز پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں. یہ ساری نفلی نمازیں ہیں.
اور صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کریں. ان نمازوں کی بھی ہمیں پڑھنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو اپنی مرضی، اپنی ذمہ داری پہ جنت میں داخل کریں گے. اور جو شخص 5 وقت کی نماز کا اہتمام نہیں کرے گا، اس کا حشر اللہ فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور مشرکین کے سردار امیہ بن خلف کے ساتھ کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں نماز کی سستی اور کاہلی سے محفوظ فرمائے اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ تو نماز کی بات تھی. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نماز ابھی پڑھا نہیں، خالی وضو کیا، اس نے کیا کیا بھائی؟ وضو کیا، اہتمام کے ساتھ، فرائض کا خیال رکھتے ہوئے، سنن کا خیال رکھتے ہوئے، مستحبات کا خیال رکھتے ہوئے، صرف اس نے سنت کے مطابق وضو کیا اور وضو کر کے اس نے نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف چلا ہے. کیا کیا اس نے؟ مسجد کی طرف خالی چلا ہے. ایک ایک قدم پر اس کو نیکیاں ملتی ہیں اور ایک ایک قدم پر اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک ایک قدم پر اس کے درجات اللہ رب العزت بلند کرتے ہیں. اور فرمائے ایسے ہے جیسے کہ حرام باندھ کر حج بیت اللہ کو جا رہا ہے. دعا کرو اللہ رب العزت ہمیں حج کی توفیق بھی نصیب فرمائے اور بار بار عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آج یہ عید الاضحیٰ کا دوسرا دن ہے، ابھی حج ہوا ہے اور حجاج کرام اور سارے حضرات وہاں موجود ہیں. واجو کی واپسیاں شروع ہو گئی. وہ حجاج جن کو اللہ نے بیت اللہ کا حج نصیب فرمایا، ایک نماز جو آپ بیت اللہ شریف میں پڑھتے ہیں تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے. وہی نماز جو آپ اکیلے پڑھیں گے تو 1 نماز کا ثواب. اگر جماعت کے ساتھ پڑھ لیں گے تو مسجد میں نہیں، خالی جماعت کے ساتھ پڑھ لیں گے تو آپ 25 یا 27 نمازوں کا ثواب. پھر وہی نماز آپ مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ پڑھ لیں گے جس میں جمعہ نہیں ہوتا تو 50 نمازوں کا ثواب. وہی نماز آپ جمعہ مسجد میں آ کے پڑھیں گے جس میں جمعہ بھی ہوتا ہے تو 500 نمازوں کا ثواب. وہی نماز آپ مسجد نبوی میں پڑھیں گے تو 50,000 نمازوں کا ثواب. وہی نماز آپ مسجد اقصیٰ میں پڑھیں گے تو 50,000، ایک روایت کے مطابق 1,000 نماز کا ثواب. وہی نماز آپ مسجد قباء میں پڑھیں گے تو 1 مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب. اور وہی نماز جب آپ بیت اللہ شریف میں پڑھیں گے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. میں جب میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں ان مساجد کی تاریخ پہ بیان کرتا کہ مسجد نبوی کب بنی، کیسے بنی، کب اس کی توسیع ہوئی، بیت اللہ شریف کب بنا، کب اس کی توسیع ہوئی اور کن مراحل سے گزر کر موجودہ صورتحال میں پہنچا. اللہ رب العزت ہمیں بار بار بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے اور ہم بھی ان حجاج میں شامل ہو جائیں جو کیا صدا لگاتے ہیں؟ لبیک. ذرا میرے ساتھ بولیں گے کیا صدائی لگتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. اللہ رب العزت ہمیں بھی حج نصیب فرمائے. یہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی. ابھی ہم نماز پڑھیں گے اور ہم ہر نماز میں نیت کرتے ہیں. منہ ہمارا کس طرف ہوتا ہے؟ ذرا زور سے بولیں گے. بوڑھا آدمیوں کان بھی بوڑھے ہیں، ذرا زور سے بولیں گے. مسکرا کے اس طرح غصے میں بولیں گے تو پہلے ہی کمزور ہو گئے اور ڈر جاؤں گا میں. غصہ نہ کرے، پیار سے ہنستے مسکراتے ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں گے. اللہ رب العزت ہمیں سبحان اللہ کی عظمت دل میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. 500 سال تو گھوڑا دوڑتا رہے، اس سبحان اللہ کہنے پہ جو درخت لگتا ہے اس کا سایہ ہی ختم نہیں ہوتا. ایک دفعہ اور پیار سے کہہ دیں گے سبحان اللہ. یہ ایک نو مسلم کون جی؟ ایک نمازی یاد آ گیا مجھے، چونکہ نماز کا موضوع چھیڑا ہے میں نے تو ایک نمازی یاد آ گیا. نو مسلم تازہ اس نے اسلام قبول کیا تو اس کو نماز سکھلائی گئی کہ بھائی نماز میں یہ پڑھتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، سورت پڑھتے ہیں، یوں رکوع کرتے ہیں، رکوع میں یہ پڑھتے ہیں، سجدہ پڑھتے ہیں. کاش کہ ٹائم ہوتا تو نماز میں پڑھے جانے والے جو الفاظ ہیں، یہ صورتیں ہیں، ان کی حکمتیں، رموز اور اسرار بھی آپ کو بتاتا. رکوع کیوں ہوا،
اور رکوع میں یہ تسبیحات پڑھی جاتے ہیں، اس میں کیا حکمت مضمر ہے وہ بھی بتاتا، سجدے کی تسبیحات اور اس کی حالت اور کیفیت کیا ہوتی۔ انہوں نے یہاں آگے تشریف لے، آگے تشریف لے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت بڑے آدمی جناب ہمارے یہاں تشریف لائے، حضرت مفتی مسعود الحسن مسعودی صاحب کے بہت خلیفہ بھی ہیں، اللہ رب العزت ہمیں بھی سنت کے مطابق ایسا ہی لباس لگانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ جو نمازی مجھے یاد آئے، نئے نئے مسلمان ہو گئے، ان کو نماز سکھلائی گئی۔ اب وہ نیت بھی ہے، نماز کی نیت کیا جی؟ میری طرف آپ کی توجہ ہے، ہم کیا نیت کرتے ہیں؟ بھائی نماز پڑھتے ہیں، اتنے رکعت پڑھتے ہیں، فرض پڑھتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں یا نفل پڑھتے ہیں، منہ طرف کس طرف؟ منہ اقتدیت بہذا الامام متوجہا الی جہاد الکعبۃ الشریفہ، منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے پیچھے امام کے، اللہ اکبر۔ اب انہوں نے نماز شروع کر دی، نماز میں قیام بھی ہوا، رکوع بھی ہوا، سجدہ بھی ہوا۔ اب جب یہ سب سجدے میں گئے تو واپس نہیں آ رہے تھے، امام صاحب کب اس کے سجدے سے اٹھ گئے، پھر جب رکوع میں جانے کے قریب ہوتے تو یہ سر سجدے سے اٹھاتے۔ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ان سے جو پرانے نمازی تھے بڑی محبت اور شفقت سے کہا، بھائی گزارش یہ ہے کہ جب جماعت کی نماز ہو تو امام کی اقتداء ضروری ہوتی ہے، یعنی امام جیسے کرے تم نے بھی ویسے ہی کرنا ہے، امام سجدے سے اٹھ جائے تو آپ بھی اٹھ جایا کرے۔ تو ان نمازی نے جو نو مسلم تھے جو جواب دیا، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس نے بڑی معصومیت سے، معذرت سے اور آنسو کی برسات میں کہنے لگا میری بدقسمتی، میں نے بہت دیر سے اسلام قبول کیا، آپ لوگ تو پرانے مسلمان ہیں، میں نے اللہ نماز پڑھنے کی توفیق اب مجھے ملی، آپ لوگ تو پرانے نمازی ہیں اور آپ نے مجھے نیت سکھائی تھی۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آج کے دن ہے اور آج قربانی کا دوسرا دن، آپ نے مجھے نیت سکھائی تھی کہ منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے، اور نماز عرب میں نہیں ہو رہی ہے، عجم میں ہو رہی ہے، اور میں نے تو بیت اللہ دیکھا ہوا ہی نہیں تھا، آپ نے مجھے بتایا کہ منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے، اقتدیت بہذا الامام متوجہا الی جہاد الکعبۃ الشریفہ، منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے پیچھے امام کے۔ تو آپ تو پرانے نمازی ہیں، آپ کو بیت اللہ جلدی نظر آ جاتا ہوگا۔ آپ کی توجہ ہے؟ اس نے کیا کہا؟ آپ پرانے نمازی ہیں، آپ کو بیت اللہ جلدی نظر آ جاتا ہوگا، اور میں تو نیا مسلمان ہوا ہوں، نیا نمازی ہوں، ابھی تو نماز بھی پوری نہیں آتی، مجھے بیت اللہ دیر سے نظر آتا ہے۔ ہائے ہائے، ٹپا سون ٹپا میرا کے غیور مسلمانوں، آپ کے توجہ چاہتا ہوں۔ اس نے کیا کہا؟ مجھے بیت اللہ دیر سے نظر آ جاتا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ بیت اللہ ایسا حسین ہے، ایسا دلکش ہے کہ مجھے کبھی بیت اللہ دیر سے نظر آتا ہے اور کبھی بیت اللہ کا دیدار کرتے ہوئے، زیارت کرتے ہوئے دیر ہو جاتی ہے، اس لیے میں سر سجدے سے دیر سے اٹھتا ہوں۔ اگر خرچہ نہ ہو تو ذرا زور سے کہیں گے سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی ایسی نماز، بھی آپ کو بھی نظر آتا ہوگا، لیکن 50 سالوں کے ٹکرے مارتے ہوئے یقین جانے مجھے آج تک نظر نہیں آیا۔ ہائے ہائے، اقبال بھی کہتا ہے اے کبھی نظر آ اے حقیقت منتظر تو لباس مجاز میں، کبھی نظر آ اے حقیقت منتظر تو لباس مجاز میں، ہزاروں سجدے تڑپتے ہیں میری جبین نیاز میں۔ نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی۔ پھر اقبال کو سن لیں، ہم کیسی نماز پڑھتے ہیں؟ وہ کہتا ہے جو میں سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نماز کے متعلق اللہ رب العزت نے اتنی تاکید کی کہ اشارتاً کنایاتاً 700 مقامات، اور پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار نماز کی تلقین کی، اس کی تاکید کی، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، نزع کا عالم ہے، ایسے عالم میں بھی امام الانبیاء کی زبان پر جو الفاظ جاری تھے، ذرا توجہ فرمائیں، وہ کیا الفاظ تھے؟ فرمایا الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، نماز 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 اور غلاموں کا خیال کر کر۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات کے آخری ایام میں، ابھی تو خلافت کا بھی فیصلہ نہیں ہوا تھا،
تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق کو نماز کی امامت کا مسلح سپرد کر دیا، اور یہ انبیاء کے بعد وہ خوش نصیب شخص ہے۔ کاش کہ ٹائم ہوتا تو میں حیات الصحابہ کے وہ اوراق آپ کے سامنے بکھیرتا، اور صدیق اکبر نے کیا کیا قربانیاں دی وہ آپ کے سامنے رکھتا۔ حضرت ابو بکر کو مسلح پہ کھڑا کر دیا، اور 17 نمازیں امام الانبیاء کی زندگی میں ابو بکر صدیق نے پڑھائی۔ اور پھر جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا آخری وقت ہے، آپ نے بھی خلافت کے فیصلے سے پہلے مسلح فاروق اعظم کے سپرد کر دیا، اور پھر فاروق اعظم کا دور ہے، آخری وقت ہے، نماز کی حالت میں زخمی ہوئے۔ جب یہودی نے زخمی کر دیا گر گئے، اور حالت کیا بنی ہوئی ہے؟ زخموں میں تڑپ رہے ہیں، نماز جاری ہے، اپنے پیچھے کھڑے عبد الرحمن بن عوف کا بازو پکڑا، کھینچ پکڑ مسلح پہ کھڑا کر دیا کہ میں تو اب تڑپتا رہوں گا، تو امت اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی نماز پڑھا، اللہ کی عبادت میں خلل نہ آنے پائے۔ ذرا غور کریں کہ کیسے نمازی تھے کہ 22 لاکھ مربع میل کا فرما روا فاروق اعظم زخموں میں بسم اللہ تڑپ رہا ہے، لیکن امت اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شدائی نماز ادا کر رہے ہیں۔ اور پھر دیکھیں جب فاروق اعظم زخمی ہے، اسی حالت میں جب نماز پڑھنا یاد دلایا گیا تو کہنے لگے نعم لا خض فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، جی ہاں نماز ضرور پڑھنی ہے، جو شخص نماز نہ پڑھے اس کا تو اسلام میں حصہ ہی کوئی نہیں۔ اور پھر بے ہوشی کا عالم طاری ہے، ایسی حالت میں جب نماز پڑھنا یاد دلایا گیا کہنے لگے نعم لا خض فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، جی ہاں میں نماز ضرور پڑھوں گا۔ اور پھر فرمایا کہ وہ شخص اس سے زندگی کا ہی کیا فائدہ کہ میں اب نماز پڑھنے سے عاجز آ گیا۔ تو یہ نماز کتنی اہمیت کی چیز ہے۔ پھر صحابہ کرام کی زندگی، کاش کا ٹائم ہوتا میں پورے صحابہ کی اور خلفائے راشدین سے لے کے آج تک صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور بزرگان دین کی ان نمازوں کا تذکرہ کرتا، ان کا نقشہ بیان کرتا، لیکن میں تو ابھی تو اصل مضمون ہی شروع نہیں کر سکا، اور آپ کی گھڑی ٹائم مجھے بتا رہی ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ نماز کی اتنی اہمیت، اور پھر عام حالات میں نماز نہیں۔ آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عام حالات میں نہیں، میدان کربلا میں ہیں، تلواروں کے سائے میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں نہ غازی کی ضرورت ہے، نہ نیازی کی ضرورت ہے، نہ غازی کی ضرورت ہے نہ نیازی کی ضرورت ہے۔ کیا سوچ رہے میں اور بات کر رہا ہوں؟ نہ نیازی کی ضرورت ہے نہ غازی کی ضرورت ہے، میدان جنگ میں بھی مردان نمازی کی ضرورت ہے۔ آج بھی صدا آتی ہے کربلا کے ذرے ذرے سے، حسین ابن علی جیسے نمازی کی ضرورت ہے۔ کیسی نماز پڑھ رہے ہیں؟ تلواروں کے سائے میں۔ اس لیے کہنا چاہتا ہوں نہ مسجد میں، نہ منتر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اتنی تاکید اور اتنے اس کے اوپر اہتمام کیا۔ اب میں بات ختم کرنے سے پہلے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو نماز اتنی اہم ہے تو یہ بغیر سیکھے کیسے پڑھ رہے ہیں؟ تھوڑی سی 1 سیکنڈ کے لیے آپ توجہ فرمائیں۔ ابھی ہم نماز پڑھیں گے نا تو نماز میں ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد فاتحہ پڑھیں گے۔ کاش کہ ٹائم ہوتا میں ثنا کیوں پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں، فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں، کس انداز میں پڑھتے ہیں، ساری تفصیل رکھتا، لیکن ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی نماز میں کھڑا ہو کے فاتحہ جب پڑھتا ہے یا آرام آرام سے پڑھا کرے، 7 آیتیں، ہر آیت پہ اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، حمدنی عبدی، میرے بندے نے تو میری تعریف کی ہے۔ وقت پورا ہو رہا ہے، حدیث قدسی میرے سامنے تھی لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا۔ میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں الحمدللہ اس کا معنی ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، لیکن بندہ پڑھے اگر اس کو ہا کو صحیح نہ پڑھے، الحمدللہ پڑھے، تو معنی یہ بنتا ہے تمام ہلاکتیں اللہ کے لیے، کفر لازم ہو جاتا ہے، تخریف ہو جاتی ہے، معنی بدل جاتا ہے، نہ امام کی نماز نہ مقتدیوں کی نماز۔ اس لیے آپ کو اب دیکھیں الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ یہ رحیم ہا کے ساتھ ہے، اس کا معنی ہے بہت رحم کرنے والا، مبالغے کا صیغہ ہے، لیکن آدمی نے ہا نہیں پڑھی، ہا پڑھ لی رحیم،
تو اس کا معنی بنے گا پیاسا اونٹ. اور جو اللہ کو نماز میں کھڑے ہو کے پیاسا اونٹ کہے گا, بھائی آپ فتویٰ دیں, میں فتویٰ دوں گا, آپ ناراض ہو جائیں گے, نماز کدھر ہوگی, معنی تبدیل, کفر لازم ہو جائے گا. اس لیے آپ سے درخواست یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو کچھ ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ بہت اہم نماز ہے, اس کو معمولی نہ سمجھیں, اس نماز کو بنائیں, اس کے اندر ترقی کریں, اچھی سے اچھی نماز پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بہت بڑا تحفہ جو نماز ہے. اب دیکھیں نماز میں کیا ہے, نماز میں ثنا بھی ہے, نماز میں دعا بھی ہے, نماز میں نیاز بھی ہے, نماز میں فریاد بھی ہے, نماز میں ابدیت کی انتہا بھی ہے, نماز میں اپنے محبوب کی رضا بھی ہے. ذرا سبحان اللہ کہیں گے. میرا ٹائم پورا ہو رہا ہے, کاش کہ ٹائم ہوتا میں تفصیل عرض کرتا. نماز میں ثنا ہے جو عقیدہ توحید کا ضامن ہے, نماز میں سورہ فاتحہ ہے جو توحید کا سمندر ہے, نماز میں قل هو اللہ ہے جو توحید کا سب چشمہ ہے, نماز میں رکوع ہے جو توحید کا انتہائی معیار ہے, نماز میں سجدہ ہے جو توحید کا اعلیٰ معیار ہے, اور نماز میں کلمہ شہادت ہے جو توحید کا اقرار نامہ ہے, نماز میں التحیات ہے جو توحید کا حلف نامہ ہے. اس لیے یہ نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اور پھر حج کا موسم ہے, قربانی کا موسم ہے. میں ایک بات یہاں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں, بھائی آپ نے قربانی کی ہوگی, بھائی سب نے کی, اللہ رب العزت ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کس کی قربانی کی آپ نے؟ میں نے کل عید کے خطبے میں بھی کہا, وہاں بھی کہا کہ بھائی قربانی آپ نے کس کی جانور کی. میں آج آپ کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے جانور تو قربان کر دیے, آپ اپنی خواہشات کی بھی قربانی کریں, اپنے نفس کی بھی قربانی کریں. جیسے آپ نے جانور کو قربان کر دیا اللہ کی رضا کے لیے, اب اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے فنا کر دیں, اور ایسی نماز ہو, ایسا روزہ ہو. میں ایک قربانی کی بہت بڑی اہمیت کل اسی کے فضائل پہ بیان کی. آپ سننا چاہیں تو میرا چینل بھی ہے, عثمانی قرآن چینل کے نام سے, وہ سارا اس پہ موجود بھی ہے. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت بڑی اہمیت ہے, لیکن فرض نماز کی اہمیت اس سے بہت زیادہ ہے, فرض حج کی اہمیت بہت زیادہ ہے, فرض روزے کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ان ساری فرائض کی اللہ تعالیٰ ہمیں پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر نماز ایک ایسا گلدستہ ہے کہ اس میں تمام کے تمام عبادات کا خلاصہ اور نچوڑ ہے. آپ غور کریں, میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حج میں کیا ہے؟ پکارنا اور مانگنا ہے. نماز میں کیا ہے؟ پکارنا بھی ہے اور مانگنا بھی ہے. زکوٰۃ میں کیا ہے؟ مال کو مولا کے حضور وقف کرنا ہے. نماز میں کیا ہے؟ جان کو مولا کے حضور نظر کرنا ہے. اب مجھے بتائیں, مال دینا آسان ہے یا جان دینا آسان ہے؟ جی آواز نہیں آ رہی بھائی, کوئی الجبرے کا سوال تو نہیں ہے؟ ذرا بلند آواز سے, مال دینا آسان ہے یا جان دینا آسان ہے؟ بھائی جو آدمی قربانی کرتا ہے, زکوٰۃ کرتا ہے, زکوٰۃ ادا کرتا ہے, اس میں تو مال کی ادا ہوتی ہے, اور جو نماز پڑھتا ہے اس میں جان کی ادا ہوتی ہے. قربانی ہے یا زکوٰۃ ہے, یہ مال خدا کرنے کا نام ہے, اور نماز جان فدا کرنے کا نام ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. فرما دیجئے میری نکن نماز, میری قربانی, میری زندگی, میری موت, یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پابندی اور اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا فرمائے.